شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہار منہ قرآن مجید کی یہ صورت پڑھ لیں تو انشاءاللہ شوگر، موٹاپا، کینسر، اندرونی اور بیرونی تمام بیماریاں ختم۔ خدارا مہنگی دوائیوں سے جان چھڑائیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے باقی ہر طریقے آزماتے ہیں، لیکن اپنی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسی طاقت ہے جو ہمارے جسم کی ہر بیماری کو ختم کر سکتی ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی سے بڑی بیماری ہو۔ ایک بار یقین کے ساتھ آپ صبح سویرے اس سورت کو پڑھیں اور اس سورت کی تلاوت کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، پھر آپ دیکھیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک کی تمام بیماریاں آپ کے جسم سے کیسے نکلتی ہیں۔ یہ سورت کون سی ہے جسے آپ نے صبح اٹھ کر پڑھنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ جو سورہ مبارکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ سورت مبارکہ سورت رحمان ہے۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سورت کی تلاوت تو ہم اکثر سنتے ہیں اور اس کی تلاوت تو ہم اکثر کرتے ہیں، ہمیں شفا تو نہیں ملی۔ آپ نے سورت کی تلاوت اس طریقے سے کرنی ہے جیسے آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس طریقے پر تلاوت کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ضرور ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ دوستو، جب کوئی ڈاکٹر مریض کو دوائی دیتا ہے تو اس کے استعمال کا پورا طریقہ بتاتا ہے اور ساتھ میں پرہیز بھی بتاتا ہے۔ اگر دوائی اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے تو فائدے دیتی ہے، اور اگر اس طریقے پر استعمال نہ کی جائے تو دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ ہم لوگ وظائف تو کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ طریقہ نہیں اپناتے جو طریقہ بتایا جاتا ہے، اور نہ ہی وظیفے کے لیے کوئی پرہیز کرتے ہیں۔ تو آپ سورت رحمان کی تلاوت اس طریقے سے کر کے دیکھیں جو طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ یقین کیجئے، کائنات کی کسی بھی فرد کو کوئی بھی بیماری ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو، کوئی بھی بے چینی ہو، کالا پیلا جادو ہو یا جنات کا سایہ ہو، آپ اس صورت کے ساتھ اپنے اندرونی حالات بدلتے ہوئے خود دیکھ لیں گے۔ سورت الرحمن ہر ایسی تکلیف، بدبختی اور نحوست کے لیے تیر بہدف ہے۔ یاد رکھیے، الرحمن اللہ عز و جل کی صفت خاص ہے، جو بحیثیت رحمان تمام انسانوں کو، چاہے وہ کسی مذہب، فرقے یا کردار کے مالک ہوں، سب پر یکساں مہربان ہے۔ کوئی اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، کوئی اچھے کام کرتا ہو یا برے، اس پاک ذات کی مہربانیاں سب کے لیے یکساں ہیں۔ بالکل سماعت قرآن کے سلسلے میں جب آپ آنکھیں بند اور ذہن کو خالی کر کے صرف اللہ کا تصور باندھ کر بیٹھتے ہیں تو قلب و ذہن میں اللہ کی یکسوئی آپ کو رحمت کے نور سے مستغرق کر دیتی ہے۔ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی ہے۔ منفی سوچ یا خیالات کے رد عمل سے جنم لینے والی یہ بیماریاں جسم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں، تاہم اس منفی سوچ کو مثبت سوچ کے پاکیزہ جذبوں کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ سید عالم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے وہ اس کی داد رسی کرتا ہے۔ سورت رحمان کا نام اللہ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورت الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں، یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست،
سب کچھ ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، لیکن اس آخر میں اس طرح کے ہر تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جن سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے۔ یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے، اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ سکتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ سکتی ہے، ہماری دولت ختم ہو سکتی ہے، پھر بھی ہم مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ الرحمن اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جب سورۃ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی جس میں رحمان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمان کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن نازل فرمائی کہ رحمان جس کا تم انکار کرتے ہو وہی ہے جس نے قرآن نازل فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اہل مکہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر سکھاتا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رحمان نے قرآن اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن پاک بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آیا، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ مخلوق میں سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی استاد نہیں، بلکہ آپ کا علم مخلوق کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک کے متشابہات کا علم بھی دیا گیا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے سارا قرآن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دیا تو اس میں متشابہات کا علم بھی آ گیا کہ یہ بھی قرآن پاک کا حصہ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا، ترجمہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانا سکھائی، چنانچہ ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اسے جنگی لباس کی صنعت سکھا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی زبان سکھائی، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ترجمہ، اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طب، تورات اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ترجمہ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔
حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کو علم لدنی عطا فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ترجمہ، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ سکھایا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، ترجمہ، رحمان نے قرآن سکھایا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، ترجمہ، اور اے محبوب بے شک آپ کو حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ واضح طور پر فرما دیا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ترجمہ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بلکہ تمام مخلوق سے زیادہ ہے۔ ناظرین، اس سورت کا نام ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پر ہے جو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام ہے۔ اس سورت کی تلاوت کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ آپ نے صبح اٹھ کر جو پہلا کام کرنا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز کے بعد کوئی اور کام نہیں کرنا بلکہ آپ نے سورت رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رکھیں سورت رحمان کے 3 رکوع ہیں۔ آپ نے سورت کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے یا کسی مریض کے لیے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ جب آپ پہلے رکوع پر پہنچیں تو آپ نے 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا رحمانو پڑھنا ہے۔ 27 مرتبہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنے کے بعد اگلے رکوع کی تلاوت کرنی ہے، اور اس رکوع کو پورا پڑھنے کے بعد آپ نے 27 مرتبہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام یا رحمانو پھر 27 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرا رکوع پڑھنا شروع کریں۔ سورت کو مکمل کرنے کے بعد بھی آپ نے 27 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھنا ہے۔ اس طریقے پر آپ نے سورت کی تلاوت مکمل کرنی ہے، اور آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ پانی آپ کوشش کریں کہ پہلے ہی اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ دم کیا ہوا پانی آپ نے مریض کو پلانا ہے۔ اگر اپنے لیے وظیفہ کیا ہے تو خود پانی پی لیں، اور اگر یہ عمل کسی مریض کے لیے کیا ہے تو اس مریض کو یہ پانی پلا دیں۔ انشاءاللہ اس سورت کی برکت سے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اس عمل کو آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک آپ کی بیماری ختم نہ ہو جائے۔ آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا جلد آپ کو شفا ملے گی۔ عمل کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازمی ہے، اور حسب توفیق روزانہ صدقہ بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے جسم کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے، لیکن ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے کلام پر مکمل یقین رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ وہی ذات ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہے۔ جب آپ اس سورت کا عمل اس گمان کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سورت کی برکت سے شفا دے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کے شفا ہونے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ سورت الاسراء کی آیت نمبر 82 میں ارشاد الہی کا ترجمہ ہے، اور ہم نے قرآن مجید کو اتارا جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن مجید شفا ہے، قرآن مجید رحمت ہے، اور قرآن مجید ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ تو وہ بھی واضح فرما دیا ہے۔ یہ مومنوں کے لیے شفا ہے، جیسا کہ سورت حامیم سجدہ میں ارشاد ہے، اور ہم نے ایسا قرآن نازل کیا جو تمام مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے قرآن مجید ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ان تمام آیات اور ارشادات سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن پاک ایمان والوں کی کیا نشانیاں بتاتا ہے، یعنی قرآن کے مطابق ایمان والے کون ہوتے ہیں۔ اس بارے میں سورت انفال کی آیت 2 سے 4 میں ارشاد خداوندی ہے، بس ایمان والے تو ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیت
ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیت ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہٰذا جو کوئی اپنی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو، تو اسے حقیقی معنوں میں ایمان والا بننا ہوگا۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے قرآن کے وسیلے سے شفاعت طلب کریں۔ سورۃ رحمان کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ سورۃ رحمان کو قرآن کی زینت کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی ہے، اور قرآن کا حسن و جمال اور زینت و خوبصورتی سورہ رحمان ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کے پاس تشریف لائے، پس آپ نے سورۃ الرحمن اول سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ کرام خاموش سنتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سورۃ الرحمن جنات کے اوپر پڑھی، وہ جواب دینے میں تم سے زیادہ اچھے تھے۔ میں جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو جنات کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ رَبَّنَا نُكَذَّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں بہت سی فضیلتیں ہیں، اس میں ان تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے جو لا علاج تصور کی جاتی ہیں، جو موذی ہی نہیں مہلک و جان لیوا بھی ہیں۔ اگر ہم دین کے قریب آ جائیں اور اللہ کو یاد کر کے اس کی ہدایت پر عمل کریں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ یقیناً قرآن پاک میں ہماری ہر مشکل اور مسئلے کا حل چھپا ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے دین اور قرآن کو جانیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ عمل باعث نجات ہوگا۔ اللہ والو، سورۃ رحمان میں اللہ رب العزت نے بڑی تاثیر رکھی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، لہٰذا اس عمل کو لازمی کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا نام ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔